اب روزے اور رمضان کے اندر خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک اور چیز بھی ہمیں دے رکھی ہے، تاکہ جس طرح ہم 30 دن خدا کا خوف رکھتے ہیں، ان 30 دنوں کے بعد بھی ہمیں ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا قائد، ایسا مقتدا، ایسا پیشوا دے دیا کہ جو سارا سال ہماری صحیح رہنمائی کرے، ہمیں خدا کی یاد دلاتا رہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن اترا ہے۔ دوسرا تعلق کیا ہے؟ قرآن اپنے آپ کو ہدی للمتقین بتاتا ہے کہ میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہوں، میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہبر ہوں۔ اور رمضان کے روزے ہمیں کیا بنانے کے لیے آئے؟ متقی۔ تو جب رمضان کے روزوں نے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیا، تو قرآن کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں باقی مہینوں میں بھی تمہیں رہنمائی کرنے کے لیے آ گیا، کیونکہ میں ہدی للمتقین ہوں۔ تم متقی بن گئے روزے رکھ کر، اب میں تمہاری رہنمائی مزید کرتا رہوں گا۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا تعلق ہے۔ لیکن ایک اور بات بہت اچھی طرح سن لیں، یہ رہنمائی مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ کیا صرف عربی تلاوت کر کے؟ کیا صرف قرآن کی ریڈنگ کر کے قرآن میرا ہادی اور رہنما بن جائے گا؟ کیا 3-4 بار ختم کر کے صرف تلاوت پر توجہ دے کر ہی قرآن میرا رہنما بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں ہرگز قرآن کی تلاوت کو غلط نہیں کہہ رہا، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا کہ اس کو صرف پڑھتے رہنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اس کو عربی کے ساتھ ہی پڑھتے رہنا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا۔ اگر یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہوتا تو قرآن اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور رمضان میں تو پوچھنا ہی کیا، اس کی تعداد کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز خدا کے حضور شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے تو اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، قرآن کو اپنا رہنما، مقتدا، امام اور پیشوا نہیں بنایا تھا۔ اگر قرآن کا مقصد صرف ریڈنگ کرنا تھا تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حضور شکایت کر رہے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے ترک تدبرہ و تفہمہ من ہجرانہ، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دینا، اس میں غور و تدبر چھوڑ دینا، یہ قرآن کو ہجران ہے۔ والعدول عنہ الی غیرہ من ہجرانہ، قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابیں پڑھتے رہنا، قصے کہانیاں پڑھتے رہنا، لوگوں کے بنائے ہوئے علوم اور فنون پڑھتے رہنا، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی کو اقبال مرحوم یوں تعبیر کرتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ اس دنیا میں معزز ہوئے تھے قرآن کو اپنا رہنما بنا کر، اور تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر۔ نہ تمہارے معاملات قرآن کے مطابق ہیں، نہ تمہاری معاشرت قرآن کے مطابق ہے، نہ تمہاری سیاست قرآن کے مطابق ہے، نہ تمہارے گھر کا ماحول قرآن کے مطابق ہے، تو پھر یہ ذلیل اور خوار کیوں نہ ہو؟ شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مالٹا میں قید رہا، اور میں اس قید کے دوران
بہت سوچتا رہا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے۔ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس رسول کی تعلیمات ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، یہ زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ کہا میں بہت غور و تدبر کے بعد دو نتیجوں تک پہنچا۔ ایک یہ کہ قرآن سے دوری ہے، دوسرا یہ کہ باہمی اختلاف ہے۔ میں حضرت کی اس بات کو بہت ادب کے ساتھ یوں تعبیر کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ قرآن سے دوری ہی در حقیقت اختلاف کا سبب ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ ہم نے قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، ہم گروہ میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو بہت مضبوطی سے سب تھام لو اور گروہ میں نہ بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر تم نے خدا کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ یعنی قرآن کو پکڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں گے۔ تو اب جب قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، اگرچہ بہت ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن صرف اسی کو اختیار کر کے اسی پر بس کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمیں اس میں بالکل دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی قیاس آرائی کی ضرورت نہیں ہے، رائے زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اپنے مقصد کو بہت اچھی طرح واضح کر دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میں تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہوں۔ میں اپنے اندر ہدایت اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی واضح نشانیاں رکھتی ہوں۔ ہدی للمتقین، میں پرہیزگاروں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، میں ایک مبارک کتاب ہوں جو اس لیے اتری ہوں تاکہ تم میری پیروی کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، میں ایک مبارک کتاب ہوں جو اس لیے آئی ہوں تاکہ تم میری آیات پر غور و فکر کرو اور عقل والے مجھ سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن بتاتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھو میں کیا کہہ رہی ہوں، تاکہ تم سمجھو میرے اندر کیسی ہدایت ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، میں اس لیے آئی تھی تاکہ تم مجھ سے نصیحت حاصل کرتے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، میں اس لیے آئی تھی کہ تم غور و فکر کرتے میرے اندر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، میں اس لیے آئی تھی تاکہ تم مجھے اچھی طرح سے سمجھ لیتے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، میں اس لیے تمہارے پاس آئی تھی تاکہ تم مجھے پڑھ کے مجھے سمجھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ یہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اتنی واضح ہدایت اپنے اندر رکھتی ہوں کہ ہر زمانے میں تمہاری رہنمائی کر سکتی ہوں، ہر زمانے کی مصیبت کا حل تمہیں پیش کر سکتی ہوں، ہر زمانے کے معاملات تمہیں بتا سکتی ہوں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھے سمجھتے نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے تکبر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جس نے ہدایت کو کسی اور کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، بس اس کو پڑھ لو کافی ہے، قرآن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو جس نے ہدایت کو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں حاصل کرنے کی کوشش کی اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔
تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا، غور و تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنا ہادی اور رہنما بنانا، سمجھنا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، خدا مجھے کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، میں خدا کو کس طرح راضی کر سکتا ہوں، میں خدا کو کس طرح خوش کر سکتا ہوں، خدا مجھے کس طرح دیکھ کر خوش ہوگا، یہ قرآن بتاتا۔ لیکن قرآن کو سمجھنا میں نے چھوڑ دیا۔ اب قرآن کا ادب یہ رہ گیا کہ ایک اچھا سا کپڑا لے کر آؤ اور قرآن کو اس کے اندر لپیٹ دو اور اونچی جگہ پر رکھ دو، بس یہ قرآن کا ادب ہے۔ اب قرآن کب اتاریں گے؟ رمضان کے دنوں میں اتاریں گے، وہ بھی اس لیے کہ صرف عربی پڑھیں گے۔ قرآن کو کب اتارو گے؟ جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، قسم کے لیے اس کو اتاریں گے۔ قرآن کب اتارو گے؟ جب ہمارے گھر سے بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہوگا تو اس کے سر پر قرآن کو رکھیں گے، اس وقت قرآن کو اتاریں گے۔ قرآن کو کب اتارو گے؟ جب دکان اور مکان کا افتتاح ہوگا تو برکت کے لیے چند بچوں کو بلائیں گے اور قرآن کو پڑھوا دیں گے۔ یہ اب قرآن کا مقصد رہ گیا ہے۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو یہ بات لے کر آئی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں ایسی کتاب ہوں جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہوں، میں ہر زمانے کی کتاب ہوں، میں ہر مکان کی کتاب ہوں۔ تم جتنی کتابیں دیکھ لو وہ 50 سال 100 سال بعد اس کا علم پرانا ہو جاتا ہے، اس میں غلطیاں نکلنے لگ جاتی ہیں، بعد کا علم اس کی نفی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن میں وہ کتاب ہوں جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہوں، اور میں اپنے اندر یہ اعجاز رکھتی ہوں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوتی، اگر میں کسی انسان کا کلام ہوتا، میں کسی انسان کی تصنیف اور تالیف ہوتی، میں کسی انسان کی محنت کا نتیجہ ہوتا، تو تم میرے اندر بہت سے اختلافات پاتے، تم میرے اندر بہت سے تضادات اور کانٹرڈکشنز پاتے، لیکن آج تک تم میرے اندر ایک اختلاف نہیں نکال سکے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کہتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم الشان کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن، کجی اور کسر نہیں چھوڑی گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے برملا اپنے نہ ماننے والوں کو، منکرین کو یہ چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں آئی ہوں، محمد کی تصدیق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم مجھ جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ۔ پورا قرآن تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ، اور اکیلے مت رہنا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میں انسان کی محنت اور جستجو کا نتیجہ ہوں، تو اپنے تمام حمایتیوں کو جمع کر لو، سب مل کر کوشش کرو اور مجھ جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن کان کھول کر سن لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم ایسا کر سکے نہ قیامت تک کبھی کر سکو گے، مجھ جیسی ہرگز تم ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، عاجز ہو گئے، نامراد ہو گئے، لیکن قرآن کا مثل نہیں لا سکے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کے مثل کو لانے کی سعی، کوشش، جد و جہد میں لگ جاؤ تو تم ہرگز قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ تمہارے تمام اختلافات ختم ہو جائے، تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، لیکن تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو کیا یہ ایسی کتاب ہے جس کو صرف رمضان میں کھولا جائے؟ کیا یہ ایسی کتاب ہے؟ کیا یہ اس کتاب کا حق ہے کہ اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے؟ کیا یہ اس کتاب کے ساتھ انصاف ہے کہ اسے بند کر کے اوپر رکھ دیا جائے اور کبھی نہ سمجھا جائے کہ خدا مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟
یہ ہرگز اس کتاب کے نزول کا مقصد نہیں تھا، یہ ہرگز اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں ہے، بلکہ اس کی حق تلفی ہوگی اگر قرآن کو نہ سمجھا گیا۔ تو میری آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی نیت کیجیے، سمجھیے کہ میرا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ خدا کی اس زمین پر آخری کتاب ہے، یہ خدا کی آخری کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک پہنچ گئی ہے، یہ خدا کا آخری ہدایت نامہ ہے، اب کوئی کتاب اس کے بعد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کیا اب لوگ اس کے بعد اور کسی کتاب کو چاہتے ہیں جس پر ایمان لائیں گے؟ اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ قرآن آ گیا جو گزشتہ اور بعد کے تمام علوم اپنے اندر رکھتا ہے، بس تمہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، عہد کر لیں کہ اس قرآن کو سمجھیں گے، اگر خود نہیں سمجھ سکتے تو اس سے سمجھیں جو اس کو سمجھتا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اگر تم خود نہیں سمجھ سکتے عربی کو تو پھر جو سمجھتا ہے اس کے سامنے بیٹھو اور اس سے قرآن کو سمجھو، تاکہ قرآن کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر میں اپنے عنوان کو 2 لائنوں میں خلاصتاً بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ رمضان ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو انسان کی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر زمانے میں، ہر مکان میں رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہی میرا عنوان تھا، رمضان، قرآن اور انسان۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔